عبدالقیوم ساسولی، چیئرمین ساسولیان ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ٹیم ساسولیان۔ السلام علیکم بھائی قیوم صاحب، یہ آپ لوگوں کو کب پتہ چلا کہ جی یہاں پہ دو جو ہے نا افراد پانی میں ڈوبے ہیں؟ سر تقریباً ہمیں مغرب کے بعد یہ اطلاع آئی کہ دو بندے جو ہے نا، ہمیں تو اطلاع یہ آئی تھی کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب چکا ہے، دوسرے بندے کی ہمارے پاس اطلاع نہیں تھی۔ تو آپ لوگوں کو لیکن کیسے پتہ چلا دوسرا بندہ بھی یہاں ڈوبا ہوا ہے؟ جب ہم یہاں اسپورٹ پر پہنچے اور ایدی کے ایک ہمارے انچارج ہیں وقار بھائی، ان سے ہم نے معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ دو بندے یہاں پر ڈوبے ہوئے ہیں ایک کے بجائے۔ اچھا، دوسری کی کوئی شناخت ہو پائی ہے اب تک سر؟ سر دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تقریباً 3 گھنٹے ہوئے ڈائیونگ کرتے ہوئے، ہمارے پاس جو دستیاب جو ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جتنے بھی، یہ سب آپ سمجھ لیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے لیے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے پہلی ڈیڈ باڈی تو ریکور کر لی، لیکن دوسری ڈیڈ باڈی ریکور کرنے میں جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ہے ایک ایگزیکٹ لوکیشن کا۔ وہاں جو شخص ان کے ساتھ آیا تھا تو وہ ایگزیکٹ لوکیشن بتا نہیں پا رہے کہ وہ ان سے دور تھے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا کافی ہم نے تلاش کی اور کافی کوششیں کی، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ اچھا سر، آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ آئے ہیں یہاں؟ تقریباً ہماری ٹیم کے اس وقت 8 سے 9 ممبر یہاں موجود ہیں، جن میں سے 4 ہماری یہ ہیں جو اب پینک ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں تاکہ صبح پہلی فرصت میں پھر سے جو ہے نا ریسکیو کاموں کا آغاز کیا جائے۔ اچھا سر، یہ جو آپ لوگ چلا رہے ہیں ویلفیئر، ایک تو سر اس ویلفیئر کا نام کیا ہے، اور دوسرا سر یہ ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی فنڈ وغیرہ علاقے کے طور پہ ڈی سی کی طرف سے کوئی فنڈز وغیرہ، اکوپمنٹس وغیرہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، یہ ہم نے اصل میں جو کام یہ شروع کیا تھا ریسکیو کا، یہ تقریباً گزشتہ 2 سالوں سے ہم نے شروع کیا تھا، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے شروع کیا اور ساسولینز کے نام سے شروع کیا تھا، ساسولینز ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ اب الحمدللہ جو ہم نے جتنے بھی یہاں پر سامان ہے وہ سب کے سب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ سے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود جتنے بھی یہاں پر ممبران ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ورکر ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ڈائیونگ کرتے ہیں، تو کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، فیکٹری نے یہ کہہ کر اسے ملازمت سے نکال دیا کہ آپ مستقل چھٹی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چھٹی کا وجہ یہ بنتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ میرے کہنے پر یہاں آتے ہیں اور یہاں ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، سر اس کی وجہ سے اس طرح کے کتنے آپریشن پہلے آپ لوگ کر چکے، اس طرح کے کتنے کام کر چکے اب آپ لوگ تک رضاکارانہ؟ تقریباً ہم 2 سالوں میں 100 سے زائد آپریشن کر چکے ہیں 100 سے زائد اس طرح کے آپ لوگوں نے کام سر انجام دیے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، اب یہ چونکہ آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرب کے دوران آپ کو پتہ چلا، جی، تو اس سے یہ ان کے ڈوبنے کی ٹائمنگ، ویسے ریئل ٹائمنگ کیا ہے جو آپ لوگوں کو؟ ان کی ریئل ٹائمنگ سر اصل میں یہ 5 بجے ڈوبے تھے، اگر 5 بجے میں اطلاع مل جاتی اور یہاں پر موجود کوئی شخص انہیں دیکھتا کہ یہ کہاں ڈوبے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہوتی تو آگے پیچھے ڈھونڈ کر ہم ان کو وہ کر لیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان وسائل کی موجودگی میں ایک تو یہاں جو پانی کا ڈیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہیں 15 فٹ ہے، کہیں 20 فٹ ہے، کہیں 17 فٹ ہے، کہیں 10 فٹ ہے۔ اس ڈیپ کے اندر جو ہے نا جانا، غوطہ خوری کرنا اور وہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور کر کے لانا ایک مشکل کام ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بالکل ہی پینک ہوں اور کوئی ہمارا ایسا ورکر جو سلنڈر کٹ لگا کر جو ہے نا وہ ڈائیونگ کی اپنی خدمات دے سکے، تو اس حوالے سے ہمیں بہت ساری مشکلات ہیں۔ ڈائیونگ کٹ جو سلنڈر کٹ ہے وہ کافی مہنگا ہے، سر تقریباً چھ یہ سے آٹھ لاکھ روپے کا وہ کٹ ہے اور وہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے، اس کے حوالے سے ہم نے بارہا اعلیٰ حکام سے بات کی ہے، 12 مختلف اداروں سے بات کی ہے، لیکن کوئی ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اچھا سر، ایدی کی طرف سے بھی ایک ٹیم آتی ہے جو کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے تاکہ اس طرح کے لوگوں کو ریسکیو کرنا اور ان کی لاش وغیرہ نکالنا، تو وہ لوگ اب تک یہاں پر پہنچے ہیں یا وہ کیوں نہیں پہنچے، ان کی جی وجوہات بالکل، کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہماری یہ ٹیم نہیں بنی تھی تو عیدی آ جاتی تھی 3 سے 4 گھنٹے بعد، چونکہ عیدی کے ہیڈ آفس جو ان کا ہے وہ ٹاور پہ ہے اور ٹاور سے یہاں آتے آتے بھی ان کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں تمام کے تمام اپنی تیاری کرتے ہوئے۔ جب سے ہماری ٹیم بنی اور ہم نے اپنے مدد آپ کے یہ کام شروع کی تو عیدی نے تھوڑی سی توجہ مطلب کم کر لی، بہی مانا کہ عیدی نے ہمیں کچھ ٹول سکھائیں اور کچھ جو ہے نا اسکل سکھائیں اس متعلق کہ پھر یہ خدمات آپ کر لیں، اور ہمارے حوالے کر کے عیدی تھوڑا سا مطمئن ہوا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سلنڈر کٹ جو عیدی کے پاس ہیں بقول ان کے وہ دو ہیں، اور وہ دو زیادہ تر عقبے یا اندرون حصے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی کی ٹیم ہے، نیوی کی ٹیم 5 بجے کے بعد وہ نہیں آتی ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے۔ سر اس رضاکارانہ کام کے لیے آپ لوگوں کو جو سامان وغیرہ درکار ہے، اس حوالے سے آپ اپنے ہفچوکی کے عوام اور بلوچستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سر اس طرح کے کام یہیں تک، چونکہ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے اور اکثر و بیشتر صرف ہفچوکی نہیں، سبی، بولان، خزدار اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ لوگ کو امید ہے کہ یا آپ لوگ یہیں تک محدود رہیں گے یا وہاں تک رہیں گے، اور آپ لوگوں کو ان سامانوں کی کتنی نیڈ ہے نہیں سر، اور اس ہماری پر آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ میری اپنی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے
کہ میں اس ریسکیو آپریشن کو خصوصاً پورے بلوچستان اور عموماً پاکستان میں پھیلا دوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میری کوششیں بھی جاری ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو ہو سکا۔ میں بذات خود کسی سے اپنی اس ٹیم کے لیے فنڈنگ کا نہیں کہتا، سوائے اس کے کہ کوئی اگر ایسا ادارہ ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے فنڈنگ کروں گا، تو میں اس کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھ دیتا ہوں، بجائے مجھے فنڈنگ کے آپ مجھے سامان جو ہیں وہ پرووائڈ کر کے دے دیں۔ جیسے سلنڈر کٹ ہے 6 سے 8 لاکھ روپے کا ہے، وہ مہنگی ایک کٹ ہے، تو وہ پرووائڈ کر کے دے دیں۔ اسی طرح آکسیجن جو کمپریسر ہے وہ 5 سے 6 لاکھ روپے کا ہے، وہ پرووائڈ کر کے دے دیں۔ اسپیڈ ایئر بوٹ ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے کے درمیان ہے، وہ پرووائڈ کر کے دے دیں۔ غرض جس سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں وہ سامان پرووائڈ کر کے دے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان کی اچھا سر، ابھی جو ہے نا آپ لوگ ریسٹ پر ہیں، اب دوبارہ آپ لوگ کا یہ آپریشن دوبارہ کب شروع ہوگا؟ صبح کریں گے یا فجر کے دوران؟ کوشش ہماری سر یہ ہے کہ ہم گزشتہ 24 گھنٹے سے سوئے نہیں ہیں، اور پھر یہ ریسکیو آپریشن میں 3 سے 4 گھنٹے لگاتار ڈائیونگ کی ہے، کافی ہمیں جو ہے نا اس وقت ہم پینک ہیں، پوری کی پوری ٹیم اس وقت ہماری وہ ریسٹ پر ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ صبح فجر ہوتے کے ساتھ ہی ہم پھر سے اپنی ریسکیو آپریشن کا آغاز کر لیں۔ آپ لوگ کے ساتھ سر کیا کیا سامان موجود ہیں فی الحال آپ سر لوگ جو ہمارے یہ؟ پاس جو اس وقت سامان اویلیبل ہے وہ ایک ہمارے پاس فائبر ٹیوبز ہیں، اور لائف جیکٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ بویاں ہیں ہمارے پاس۔ اس چلیں کے سر، علاوہ کوئی تو ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کوئی اپنے ریسکیو آپریشن کو وسیع کر سکیں۔ چلیں سر، آپ کا خصوصی ٹائم لیا، شکریہ، تاکہ آپ تو ریسٹ کر لیں، صبح انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام۔